أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اس سے ماقبل سورہ توبہ ہے اور یہ سورت جو ہے سورہ یونس ہے 11ویں سپارے کی۔ سورہ توبہ میں جہاد کا حکم، اس سے متعلق دیگر احکامات کا بیان ہے۔ کافروں کے ساتھ قتال کی نوبت پیش آئے تو اس میں متعلق احکامات تھے، ان کا بیان تھا۔ اس صورت میں 11 سورہ یونس اس صورت میں جس مقصد کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، وجہ جہاد اس پر عقلی دلائل ہیں۔ جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے، توحید غالب آ جائے۔ تو اسی توحید پر اس صورت کے اندر زیادہ تر عقلی دلائل کا بیان ہے، اور اس سے اشارہ اس آیت سے ملتا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ بعض صورتوں میں تلک آیات الکتاب المبین آتا ہے، اور یہاں پر تلک آیات الکتاب الحکیم ہے۔ تو جن صورتوں میں مبین کا لفظ آتا ہے، عموماً وہاں نقلی دلائل، توحید پر نقلی دلائل قائم ہوتے ہیں، اور جہاں آخر میں حکیم کا ذکر آتا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، تو ان صورتوں میں زیادہ تر عقلی دلائل کا بیان ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں تلک آیات الکتاب الحکیم ہے کہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید پر زیادہ تر عقلی دلائل بیان ہیں۔ اگرچہ ایک آدھ دلیل نقلی بھی ہو سکتی ہے، اس کے منافی نہیں ہے، لیکن میں کثرت کو جہاں پر زیادہ تر جو ہے عقلی دلائل بیان ہوں، اور مبین جہاں پہ آتا ہے اسی آیت کے شروع میں تلک آیات الکتاب المبین، وہاں زیادہ تر نقلی دلائل، اور نقلی دلائل کا مطلب سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو اپنی قوموں کو پیغام تھا، ان کو حکم تھا، دعوت و تبلیغ کا ذکر تھا، تو اس حوالے سے جو آیات آئیں وہ نقلی دلائل کہلاتی ہیں۔ اور عقلی دلائل ان کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہو، آسمان اور زمین کی تخلیق کا بیان، انسان کی تخلیق کا بیان، دیگر مخلوقات کی تخلیق کا بیان جن آیات میں ہو، اس کو عقلی دلائل کہا جاتا ہے۔ تو الف لام میم را، الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، جیسے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے معنی کوئی نہیں سمجھتا، کوڈ ورڈ ہے، آپس میں راز کی بات ہے۔ جیسے دو بندے آپس میں کوئی ایسا جملہ استعمال کریں جو عام بندوں کے سامنے بات کھل کے نہ کر سکتے ہوں، تو وہ ایسا لفظ استعمال کریں کہ اس کو صرف سامنے والوں کو پتہ ہو اور بولنے والے کو پتہ ہو، باقی جو سننے والوں کو کچھ پتہ نہ ہو۔ یہ صرف سننے والا اور جس سے وہ کلام کر رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو بولنے والا وہ جانتا ہے، باقی جو بیٹھے ہیں اور ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں کوڈ ورڈ۔ جیسے جہاد میں جہاد ہو رہا ہو تو جہاد کے موقع پر ایسے کوڈ ورڈ استعمال ہوتے ہیں، نام شب چیز، جواب شب چیز، نام کیا ہے، جواب شب کیا ہے۔
حملہ ہوتا ہے نا کہیں جہاں حملہ کرتے ہیں دشمن ملک پر، تو دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ خفیہ جاسوس ہمارے جاسوس ان کی فوجوں میں گھس جاتے تھے، ان کے جاسوس ہماری فوجوں میں گھس جاتے تھے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا بندہ ہے یا ان کا بندہ ہے؟ رات کا وقت ہے، کوئی بندہ آ گیا آپ کے سامنے، آپ چوکیداری پہ کھڑے ہیں، کوئی بندہ اچانک سامنے آ گیا، وہ اپنا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے تقاضے کے لیے اٹھ کے گیا ہو سکتا ہے دشمن کا بندہ ہو، تو کیسے پتہ چلے گا، کیسے پہچان ہوگی؟ وہ آپ ہی کے لباس میں دشمن آ گیا، لباس خضر میں رہتے ہیں ہزار الحزن، زندہ رہنا ہو تو پہچان پیدا کر، تو اپنے ہی آپ کے ہی لباس میں آ گیا، آپ کو کیا پتہ چلے گا یہ دشمن کا بندہ ہے یا اپنا بندہ ہے؟ تو اس کے لیے کوڈ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں گے نام شب چیز، بھائی نام شب کیا ہے؟ وہ صرف اپنے بندوں کو پتہ ہوگا، باہر کے بندوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اگر خاموش رہ گیا سمجھ لو کہ دشمن ہے، اس کو وہی پھڑکا دیں گے۔ اور یہ بھی کیسا ہو سکتا ہے کہ دشمن چالاکی کرے، پوچھنے میں وہ پہل کر لے، وہ چالاکی دکھائے، وہ بولے جواب وہ پوچھ لے جواب نام شب چیز، تو کبھی دشمن بھی چالاکی دکھاتا ہے، وہی نام شب کیا ہے، کیونکہ اس کو تو نام شب کا پتہ نہیں ہے، تو وہ الٹا مجھ سے سوال کرے، تو اگر مجھے جواب شب معلوم ہے تو بتا دوں گا، اور اس کو جب یہ جواب میں اس سے پوچھے گا ہاں نام شب کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک راز ہے جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا یہ حکمت والی آیت کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا یہ تعجب کی بات ہے لوگوں کے لیے کہ ہم نے ایک ایسے آدمی کو وحی کی جو انہی میں سے ہے، منہم ایسے آدمی کو وحی کی جو انہی میں سے ہے۔ کیا وحی کی؟ ان انذر الناس، کے لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین کفروا، اور خوشخبریاں دے ان لوگوں کو جو بشر الذین آمنوا، اور خوشخبریاں سنائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیا خوشخبریاں دیں؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے سچا پایا ہے ان کے رب کے ہاں، بہترین ٹھکانہ ہے، بہت بڑا اجر ہے، طرح طرح کے انعامات ہیں ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر لوگ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو لگتا ہے۔ یعنی ان کا پہلے اشکال تھا، اللہ نے ان کے طرز عمل کو بتایا۔ مشرکین مکہ نے کفر کیسے کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہی وہ مشرک تھے جو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر ہم میں پیغمبر آ گیا تو ہم فوراً مان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی ناشکری کو دیکھو کہ جب وہی پیغمبر ان میں سے آ گیا تو اب الٹے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ پیغمبر کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، پیغمبر کو تو کھاتا پیتا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو انسانی ضروریات سے پاک ہونا چاہیے۔ پھر کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا الزام تراشتے، تو یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ تو ان کا اشکال تھا، اللہ نے جواب میں فرمایا بے شک دیکھو تمہارا رب حقیقی وہ رب ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ فروز ہوئے عرش پر، یدبر الامر، وہی تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی۔ مستوی علی العرش کا مطلب عرش پر جلوہ فروز ہونا، بھئی اللہ تبارک و تعالی کے لیے قرآن مجید میں ایسے الفاظ مستعمل ہوئے ہیں جو جسمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو جسم ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعض اس طرح اعضاء کا ذکر ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو بھی جیسے اعضاء کا ذکر ہے وہ اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے تو کیسا ہے ہم نہیں جانتے، تو جو چیز جس درجے میں ثابت ہے ہم اتنا مانتے ہیں، اس سے آگے نہیں مانتے۔ کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے کیسا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو مستوی علی العرش کا معنی ہے متمکن ہو جانا کسی شے پر، تو اس کا اصطلاحی معنی یہ کہ غلبہ حاصل کرنا،
اور غلبے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر غلبہ اور تسلط حاصل کر لیا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے عرش پر مستوی ہونے کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات پر عرش سمیت ہر چیز پر کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے، غلبہ اور حکومت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوئی۔ یدبر الامر، وہ جیسے چاہتے ہیں امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ ما من شفیع، کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ ہم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔ جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، کوئی جا کے نظر و نیاز مانتے ہیں، کوئی چڑھاوے چڑھاتے ہیں، فلاں بابا کے نام پہ اتنی دے گئے، فلاں بابا کے نام پر اتنی، 11ویں والے پیر کے نام پر 10 دے گئے۔ وہ بیچارے خود اپنے محتاج پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کے نام کی دیگیں مان رہے ہیں۔ تو غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے۔ تو وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ہمارا درجہ اللہ کے ہاں بڑھا دیں۔ تو وہ بیچارے کیسے بڑھائیں گے جو خود محتاج پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہ اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ان کو سجدے کرتے ہیں قبروں میں جا کے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کل قیامت میں ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کی ضرورت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا حقیقی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا دن آئے گا۔ مطلب یہ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ابتدا میں بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، دوبارہ بھی وہی لٹائے گا۔ جس طرح ابتدا میں پیدا کرنے والا وہ ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے دوبارہ وہ سیدھا ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ بھی وہی لٹائے گا۔ شروع میں کچھ نقشہ تو تھا، جو نقشہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک بوند پانی سے انسان بنا ہے۔ مرنے کے بعد کم از کم تھوڑا سا نقشہ تو ہوگا نا، ہڈیاں تو ہوں گی، ہڈیاں تو کم از کم ہوگی۔ تو اس وقت بنانا مشکل تھا، یا جب ہڈیاں ہوں پھر بنانا مشکل ہوگا؟ بھئی پہلے بنانا مشکل، جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نقشہ ہی نہیں تھا، بغیر نقشے کے اللہ نے بنایا، تو پھر جب کچھ نہ کچھ نقشہ ہوگا پھر بنانا کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرمایا تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، ہاں یہ تو ایمان والے تھے جن کے لیے اچھی نعمتیں ہوں گی، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، گرم ترین پانی سے، وعذاب علیم، اور دیگر دردناک قسم کے عذاب ہوں گے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے لیے نعمتیں ہوں گی اور کافروں کے لیے عذاب ہوں گے۔ آج جو جتنے مزے میں ہے کل اتنا اس کو رونا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں جتنا ہنسے گا کل قیامت میں اس کو اتنا ہی رونا پڑے گا۔ ان کے لیے آج یہ جنت ہے، کل ان کے لیے جہنم ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کل ان کے لیے جنت جو ہے وہ اصل ٹھکانہ ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس لیے اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، قید میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ ایک دلیل عقلی اوپر آئی تھی کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے 6 دنوں میں۔ اللہ چاہتا ہے ایک دن میں پیدا کر سکتے، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے ترتیب سے کام کیا بغیر جلد بازی کے، اللہ چاہتے ایک سیکنڈ میں بنا سکتے تھے پوری کائنات کو، تو اللہ انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جو کام کرو تو بھی ترتیب سے کرو، جلد بازی سے نہ کرو۔ تو ایک عقلی دلیل وہ تھی، دوسری عقلی دلیل یہ ہے اللہ نے جہاں آسمان و زمین پیدا کیے، فرمایا اسی نے سورج کو بنایا ہے چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کو بنایا ہے منور روشنی والا، وقدرہ منازل، ان کے لیے منزلیں طے کر دی، لتعلموا، تاکہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب کو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے ان چیزوں کو نہیں بنایا مگر حق کو واضح کرنے کے لیے۔ یفسر الآیات لقوم یعلمون، اللہ تفصیل سے کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے، جو سمجھیں، جو سمجھ رکھیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے۔
सूरज भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत की दलील है, चाँद भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी दलील है। जब से बने हैं आज तक उनकी रोशनी में कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ उस वक़्त से लेकर आज तक साइंसदान लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है, किस तरह की चीज़ है कि पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रही है, उसकी हकीकत तक कोई नहीं पहुँच सकता। इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फिस्समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। हमारे दिन और रात के इख्तिलाफ़ में और उन चीज़ों में जो अल्लाह ने बनाई हैं आसमान और ज़मीन में, इसमें निशानियाँ हैं अल्लाह से डरने वालों के लिए। देखें, वो साइंसदान बहुत सारे हैं जो अल्लाह की तख्लीक में गौर फ़िक्र करते हैं, लेकिन फ़ायदा उन्हीं को मिलता है जो अल्लाह से डरने वाले हों। यही वजह है कुछ ऐसे होते हैं जो तहकीकात में जब पढ़ते हैं तो उन पर नई नई चीज़ें ज़ाहिर होती हैं तो अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, और अक्सर वो हैं जो ईमान नहीं लाते हैं। तो जिनके दिल में खौफ खुदा हो, हिदायत का जज्बा हो, उनको अल्लाह हिदायत दे देते हैं। और जिसके दिल में ना हो 100 आयतें ला कर पेश कर दें, 100 मौजज़ात ला कर उनके सामने पेश कर दें, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, बेशक जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हैं, वतमअन्नु बिहा मुतमइन हैं, वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफ़िलून, और वो जो हमारी आयतों से बेखबर हैं, उलाइका मअवाहुमुन नार, इनका ठिकाना जहन्नम है, बिमा कानू यक्सिबून, अपने इन गुनाहों की वजह से। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, बेशक जो लोग ईमान लाने का अमल करते रहे, अल्लाह उनको दिखाएगा उनके ईमान की वजह से सीधे रास्ता, तजरी मिन तहतिहिम अनहार, उस जन्नत का रास्ता जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, फ़ी जन्नातिन नईम, हमेशा के बागात में होंगे। दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, उनमें जन्नत में जो होंगे वहाँ आपस में एक दूसरे को अल्लाह ताला को पुकारेंगे इस नाम से, या अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, तूने जो कहा था वो सच कर दिखाया, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। और आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, किस तरह मिलेंगे, हर तरफ से सलामती होगी, सलाम के साथ। व आखिरु दअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाँ, जब मजलिसें जन्नती आपस में मिल बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, और जब गपशप लगाने से पहले सलाम दुआ होगी, जैसे दुनिया में होता है, 2-4 दोस्त बैठते हैं आपस में, सलाम दुआ करने के बाद बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, वहाँ भी ऐसा ही मंजर होगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। वहाँ भी ऐसा होगा, आपस में गपशप होगी, लेकिन वहाँ लहव लाभ वाली फजूल गोई नहीं होगी, गालम गलूच नहीं चलेगी, दुनिया वाले किस्से नहीं होंगे कि कभी एक की ग़ीबत कभी दूसरे की ग़ीबत, ऐसा काम नहीं होगा। नेक बातें होंगी, नेक तस्करे होंगे, और जब उठेंगे मजलिस से उठेंगे, उठने लगेंगे, तो आखिर में ये दुआ होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहानों का। वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तअजालहुम बिल खैरि लक़ुज़िया इलैहिम अजलुहुम फनज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामऊन। मुशरिकीन मक्का ये भी कहते थे, आप अलैहिस्सलाम समझाते हैं, लोगों डरो अल्लाह से, अब अपने इन शिरक से बाज ना आए तो अल्लाह ताला का अज़ाब तुम्हें घेर लेगा। तो माज़ अल्लाह फिर आगे से कहते थे कि अगर ऐसा है तो हम शिरक कर रहे हैं तो अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता हमारे ऊपर, फिर आना चाहिए, फिर तो फ़ौरन हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत हो जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ऐसा है, अगर ऐसा मैं कर दूँ, जैसे ये कहते हैं, सवाल करते हैं कि मैं इनके चाहत के मुताबिक इन पर अज़ाब नाज़िल कर दूँ, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, इनका फ़ैसला तो अभी से हो जाएगा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया इम्तिहान का बनाई है, एक वक्त मुकर्रर पे आएगी क़यामत, उससे पहले नहीं आएगी, ये एक इम्तिहान गाह है। तो अगर हम तुम्हारी छोटी छोटी गुनाहों पर पकड़ शुरू कर दें तो तुम्हारे गुनाह तो इस कदर हैं कि वो फिर एक लम्हा भी तुम ज़मीन पर रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें फ़ौरन ज़मीन में धंसा दिया जाए। हमें अगर अल्लाह ताला जल्दी कर ले उन काफिरों के लिए, उन ज़ालिमों के लिए, अशर्र बुराई को यानी अज़ाब को इस्तेजाल हो, जैसे कि वो खैर को मांगने में जल्दी करते हैं, लक़ुज़िया इलैहिम अजलुहुम, तो उनका काम हो जाए, व नज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बस
डरना चाहिए उन लोगों को जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, हम उसको छोड़े रखेंगे। फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अपनी सरकशियों में इनको भटकने दें, ये करने दें इनको जो कुछ कर रहे हैं। वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दअा जंबिही औ क़ाइदन औ क़ाइमा, जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो हमें पुकारने लगता है एक पहलू के बल, या बैठे बैठे या खड़े खड़े। बैठे बैठे यानी जिस हाल में इसको तकलीफ़ पहुँचती है उसी हाल में जब अल्लाह को पुकारने लगता है और फिर अल्लाह उसकी पुकार का जवाब देते हैं, तकलीफ़ ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फ़लम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहु मर्रा, जब हमने उससे उसकी तकलीफ़ को दूर किया। ये इंसान की नाशुक्री का बयान है, इतना नाशुक्र इंसान है। जब हम उसकी तकलीफ़ को दूर करते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला को जिस तरह पहले पुकार रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो ऐसा भूल जाता है अल्लाह को, ऐसा लगता है कि इस पर कोई तकलीफ़ आई नहीं थी, वो तकलीफ़ जिसकी वजह से इसने अल्लाह को पुकारा था। तो चंद लम्हे पहले, चंद दिन पहले अल्लाह को बड़े गिड़गिड़ा कर पुकारता था, रो रो के पुकार रहा था, या अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे, इस बीमारी को दूर कर दे। और जब अल्लाह ने बीमारी दूर की, नेमतों में आया, फरावानी में आया, वही इंसान सरकश बन गया और उसको ज़र्रा भी याद नहीं रहा कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी तकलीफ़ को अल्लाह ने कुछ दिन पहले दूर किया था। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-मुस्रिफ़ीना मा कानू यअमलून, जो इसराफ़ करने वाले, हद से बढ़ने वाले लोग हैं, हम उनके अमाल को उनके लिए इसी तरह मुज़य्यन करके रखते हैं। वलक़द अहलकना क़रूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रसूलुहुम बिल-बय्यिनाति वमा कानू युमिनूना कज़ालिका नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन। ये डरते क्यों नहीं हैं? इनको डरना चाहिए। इससे पहले हमने बड़ी कितनी कौमें हमने उनको तबाह किया, कौम आद, कौम समूद, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, नमरूद की कौम, कितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं उनकी मानने वाले। जब अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह के नबियों की बात नहीं मानी, अल्लाह ने उनको तबाह और बर्बाद किया। तो क्या ये उससे इबरत हासिल नहीं करते? हालांकि उनके पास उनके रसूल आए थे खुले दलाइल लेकर, लेकिन वो फिर भी ईमान नहीं लाए। कज़ालिका नज़्ज़िल क़ौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरिमों को। सुम्मा जअलनाकुम खलाइफ़ फ़िल अर्ज़ि मिन बअदिहिम लिनंज़ुरा कैफ़ तअमलून, फिर ये लोगों हमने तुम्हें उनका नायब बना दिया ज़मीन में, हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अमल करते हो। वो चले गए, उनको हमने नेस्त व नाबूद किया, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें आज़मा रहे हैं कि तुम क्या करते हो। तो अल्लाह ने तो हमें आज़माइश के लिए भेजा है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाला अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिलहा, जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं खुली खुली वाज़ेह तौर पर, तो वो लोग कहने लगते हैं जिनको हमारी हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं है, वो क्या कहते हैं, अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा, हमें ये कुरान नहीं चाहिए, नऊज़ु बिल्लाह, इसके अलावा कोई और ले आओ। ये पुराने किस्से कहानी हमें माज़अल्लाह नहीं चाहिए, ऐसा कुरान लाओ जो हमारी मर्ज़ी का हो, नऊज़ु बिल्लाह। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी, आप इनसे कह दें मुझे कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कुरान में रद्द बदल करूँ, ये सब अल्लाह का उतारा हुआ कलाम है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो अल्लाह मुझे वही करते हैं। इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँगा तो मुझे डर है बड़े दिन के अज़ाब का। क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ये चूँकि आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करते थे, तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी दी और ख़िताब करके फरमाया, आप इनसे कह दें अगर अल्लाह चाहें तो मैं ना कुरान मजीद की तुम पर तिलावत करूं और ना ही तुम्हें इसकी तालीम दूं। अगर अल्लाह चाहें तो मैं ये भी कर सकता हूं, लेकिन अल्लाह की चाहत ये है कि मैं तुम्हें अल्लाह के आने वाले जो ख़तरात हैं, जो क़यामत में अल्लाह ने अज़ाब तैयार कर रखे हैं काफ़िरों के लिए, न मानने वालों के लिए, मैं चाहता हूँ कि उनसे तुम्हें डराऊँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरत में अल्लाह के सामने सुरखरू हो। तो अगर अल्लाह चाहते तो मैं बयान नहीं करता, अल्लाह चाहते हैं कि तुम सुरखरू हो जाओ, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। और बाकी तुमने मेरी ज़िंदगी देखी है, 40 साल का ज़माना तुम्हारे दरमियान गुजारा है। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ने खिताब फरमाया, उनके दरमियान में आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल का अरसा गुजारा है। सारे के सारे लोग आपको सादिक़ और अमीन के लक़ब से याद करते थे। फिर जब मैंने तौहीद की दावत देना शुरू की तो फिर तुम फिर क्यों गए? फिर वही लोग हैं जो मुझे सादिक़ और अमीन कहते थे, और आज जब दावत देने लगा तो मुझे कभी साहिर कहते हैं, कभी क्या कहते हैं।
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے ایک زمانہ گزارے تمہارے درمیان، افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وقو کذب بآیاتی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، انہ لا یفلح المجرمون، اللہ کامیاب نہیں کرتے مجرموں کو، یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم، یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے جو سوا ان بتوں کی جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے نہ نفع دے سکتے، یقولون، کہتے ہیں ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، قل اتنبئون اللہ ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آپ ان سے کہہ دیں کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتانا چاہتے ہو جو اللہ کو علم نہیں، معاذ اللہ، آسمانوں میں زمینوں میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ بت جو ہیں ہمارے سفارشی ہیں، یا جن مزاروں پہ جا کے آج کے دور میں لوگ سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو اللہ کو کہ اللہ نہیں جانتے؟ مطلب یہ کہ اللہ کو سب خبر ہے کہ کون اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کے لائق ہوگا، کون اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کے لائق نہیں ہوگا، اللہ ان سب کو جانتے ہیں، لہذا ایسی باتیں مت کرو۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، برتر ہے ان سے جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، سارے لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی گروہ تھے، لیکن فاختلفوا، بعد میں آپس میں اختلاف کر لیا۔ یہ کب تک ایک تھے؟ تو نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب ایک تھے، سارے مسلمان تھے، کوئی ان میں کافر نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کا زمانہ بغیر شرک کے گزرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اول رسول کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، اور نوح علیہ السلام کیا تھے؟ رسول تھے، اس لیے کہ ان کو سب سے پہلے شریعت ملی ہے، نئی شریعت ملی ہے، اور سب سے پہلے توحید کی دعوت انہوں نے دی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے سارے مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھا، گناہ کرتے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن شرک والا کام پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو جیسے توحید کی دعوت سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے شروع کی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگ ایک ہی طبقہ تھا، ایک ہی گروہ تھا، سارے اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن شیطان نے آ کر ان کے دلوں میں پھر کیا کیا؟ یہ بات ڈال دی کہ جو پرانے بزرگ تھے فوت ہو گئے، ان کی تصویریں بنا دیں، ان کی مورتیاں بنا دیں، کہا خدا تو اس کو نہ چاہیے جو سامنے ہو، لہذا ان بتوں کو سجدہ کرو۔ جو پرانی جو نیک ہستیاں تھیں ان کی تصویر بنا کر، ان کے بت بنا کر شیطان ان کے سامنے کھڑے کر دیے۔ تو اس وقت کے مشرکوں میں آج کے مشرکوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی، اور آج کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور جو قبروں کے نیچے ہے ان کی پوجا کرتے ہیں، بس فرق کچھ نہیں ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، کہ رب کی طرف سے بات ثابت نہ ہوتی، یعنی ایک وقت تک کے لیے کہ قیامت وقت مقرر پر آئے گی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ان باتوں میں جو اختلاف کرتے ہیں۔ ویقولون لولا انزل آیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں کیوں خاص معجزہ نہیں اترتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فقل، آپ ان سے کہہ دیں انما الغیب للہ، غیب کی باتیں اللہ جانتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے تو پھر دیگر مخلوقات میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ کسی کو غیب کا علم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو بھی غیب کا پتہ نہیں ہے۔ باقی جو باتیں آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں غیب کی باتیں، تو وہ تو برابر ہو گئی نا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوئی جو حکم تھا جس بات کو پہنچانے کا، وہ تو آپ نے آپ علیہ السلام نے ہمیں پہنچا دی۔ تو اگر آپ علیہ السلام پھر غیب علم عالم الغیب بن سکتے ہیں، پھر تو ہم بھی کیا بن گئے؟ عالم الغیب بن گئے، پھر تو ہم میں کوئی فرق نہیں رہا۔ پھر تو حقیقت یہ ہے کہ عالم الغیب کوئی بھی نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، نہ کوئی اور ذات بن سکتی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ کوئی اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ لوگ ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں ان کی طرف منسوب کر کے۔ فقل انما الغیب للہ فانتظروا، لہذا تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اس موقع کا جب قیامت آ جائے گی، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون عالم الغیب ہے، کون عالم الغیب نہیں ہے۔
آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا ہوا ہے، کل انشاءاللہ پورا کھینچیں گے، وہ دوسری کتاب لے آؤ تاکہ وہ ختم ہو جائے۔